الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ رب العزت نے کائنات کے بننے سے پہلے بھی آپ کی رسالت اور نبوت کا ذکر فرمایا اور آپ ہی کے صدقے سے تمام انبیاء کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تمام نبیوں کی طرح اللہ کے پیغام کو پہنچانے، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے. جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. کئی نبیوں کو اللہ نے آخر عمر میں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی لمبی عمر کے بعد حضرت اسماعیل عطا فرمایا. یہ بھی ایک اللہ کی قدرت تھی. اسی طرح اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، انہوں نے اللہ سے دعا کی، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میری ہڈیوں میں بڑھاپا اور میرے سر میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں. آپ مجھے اپنی عطا سے محروم نہ کریں بلکہ مجھے اولاد عطا کریں. تو 100 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت یحییٰ عطا فرمایا. حالانکہ جو سبب اور ذریعہ ہے انسانی طاقت کا، 100 سال کی عمر میں انسان کو اولاد ہو، یہ ممکن نہیں، لیکن اللہ نے عطا فرمایا اپنی قدرت سے. پھر اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. آگے بہت ساری باتیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات نبیوں کو عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی فرمائش پر اللہ نے پہاڑ کے اندر سے زندہ صحیح سالم اونٹنی نکالی.
جس کا ذکر قرآن کریم میں ہادی ناقۃ اللہ لکم۔ الغرض اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ اپنے نبیوں کے ہاتھ سے کروایا اور اس کا ظہور فرمایا، جس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی ایک معجزہ بنایا، اپنی قدرت کا ظہور فرمایا کہ اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اپنی قدرت سے، جس کا ذکر پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے ہوا، سورہ مریم میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سب سے بڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن اور کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دینا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ میرے کام میں سے تورات کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پیچھے کتاب نازل ہو چکی ہے اس کی تصدیق کرنا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، تورات کی تصدیق بھی کرنا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی انجیل، اس کو بھی، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دینا، یہ کام اللہ نے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لمبے زمانے تک کوئی نبی نہیں آئے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم میں ہوئی، جو آج کل یروشلم اسرائیل میں موجود ہے، فلسطین کے مقام پر، اور وہاں پر جو موسم ہے کھجوروں کے پکنے کا وہ جولائی اور اگست کے مہینے کا تقریباً اندازہ لگایا ہے۔ دسمبر میں تو وہاں پر بھی کھجوروں کی فصل کا آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت حضرت مریم سے کہتے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ جب درد زہ شروع ہوا حضرت مریم کو، ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ نے کہا اس درخت کے پاس چلے جائیں جو کھجور کا ہے، اور اس میں سے پکے کھجور تم کھاؤ۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ یہ لمبی تفصیل ہے۔ اس آیت کی روح سے اللہ تو حکم دے رہے ہیں کھجوروں کے پھل کے، کھجوروں کے درخت کے پاس جا کر اس کو کھانے کا، اور موسم وہ جو ہے وہ وہاں کے ماحول اور وہاں کے ملک کے حساب سے اس موسم کا نہیں ہے جس موسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، جس مہینے میں عیسائی حضرات جو مناتے ہیں کرتے ہیں، یہ مہینہ بالکل اس کے موافق نہیں ہے۔ اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ان کی کتابوں میں اس بات تک کا تذکرہ نہیں ہے کہ کس سن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش، سال تک معدوم ہے، سال بھی محفوظ نہیں۔ اور بات بھی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کوئی ایسی شریعت پچھلے نبیوں میں نہ رہی کہ انہوں نے اپنے نبی کی ہر بات کو محفوظ کیا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، کہ اگر کسی عیسائی اور کسی کرسچن سے پوچھا جائے کہ بھئی تم عیسائی ہو، تم کرسچن ہو، تمہیں زندگی گزارنا ہے، مثلا تمہیں نکاح کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ تمہارے مذہب میں لکھا ہوا ہے؟ تم تاجر ہو، تجارت کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے کیا لا لکھا گیا ہے، کیا شریعت، کیا اصول تمہاری کتاب میں بائبل میں لکھا گیا ہے؟ تمہارے یہاں اولاد ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ باپ کا انتقال ہو جائے اس کی تدفین کا کیا حکم ہے؟ کوئی طریقہ ان کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔
کوئی دلیل۔ یہاں تک کہ جو کتاب ان کے پاس موجود ہے اس میں تحریف ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ چاروں کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آمنت باللہ، اللہ پر، و رسولی، اور اس کے رسول پر، و ملائکتی، و فرشتوں پر، و کتبی، اور اس کی کتابوں پر۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور اور انجیل اور قرآن کریم۔ لیکن اس وقت وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اس میں تحریف ہو گئی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ ہو۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی 4 جو کتابیں ہیں وہ ہو انجیل برنباس ہو، یوحنا ہو، اور دوسری مقوقس ہو۔ یہ جتنی کتابوں کی قسمیں ہیں ان سب میں تحریف کر دی گئی ہے، انہوں نے اپنی باتیں شامل کر دی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت نے بڑا ہی زبردست علم عطا فرمایا تھا۔ عیسائی پوپ اور عیسائی پادری حضرت کے نام سے ڈر جایا کرتے تھے، حضرت کے نام سے ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت بڑا مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ، کہ ساری دنیا عیسائیت کو بلایا گیا اور اس میں حضرت رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ تمہاری جو کتاب ہے بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، اس کتاب کا یہ صفحہ نمبر ہے، اس کو تم پڑھو، پڑھ کر سنا دو سب لوگوں کے سامنے، اور تم کہو مجھے قرآن مجید کسی کتاب میں کسی صورت میں سے کوئی بھی آیت، کوئی بھی صفحہ میں پڑھ کر سنا دوں گا۔ لیکن اس کو اتنا کہنے کے باوجود وہ پڑھ کر سنانے کے لیے تیار نہیں۔ جس کتاب کو وہ مانتے ہیں، مقدس کتاب مانتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اور اس کو جو ہے آسمانی کتاب بھی مانتے ہیں، اور اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتیں مانتے ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ اس میں جو لکھا تھا وہ حضرت مریم پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لکھی ہوئی۔ اب بھی جو ان کے پاس بائبل موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی موجود ہے، نعوذ باللہ حضرت مریم پر تہمت موجود ہے۔ لیکن قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو جو بیان کرتا ہے، اس سے اچھے الفاظ، اس سے بہترین الفاظ ان کی بائبل بھی نہیں بتا سکتی، نہیں پیش کر سکتی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ سیدہ، وہ سید اور سردار ہیں، وہ حصورا، وہ پاک دامن ہیں۔ انہوں نے خود کہا انی آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی انجیل، وجعلنی نبیا، اور مجھے مبارک بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اتنے اچھے انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، اس کے برخلاف آپ کی شان میں گستاخی ان کی کتاب میں موجود۔ وہ شرمندہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ یہ کہنے لگا کہ میں مناظرے سے، ڈیبیٹ سے ہار اور شکست میں تسلیم کر لوں گا، لیکن میں یہ پڑھ کر نہیں سناؤں۔ دین اسلام اور اس روئے زمین پر، آسمان اور زمین کی جتنی جگہ ہے، سوائے قرآن کریم کے کوئی اور کتاب محفوظ نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر انسانیت کے سامنے رہتی دنیا تک اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو دنیا میں انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک گائیڈ کرے، اسے رہبری کرے۔ یہ اسلام ہی کی شان ہے۔ تجارت کرنا ہو، لوگ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے، حلال اور حرام کی جو چیزیں ہیں وہ اسلام میں ہیں، روکا جن سے گیا ہے اسلام میں ہے، بتایا جو گیا ہے وہ اسلام میں ہے، یہاں تک کہ استنجا بیت الخلاء جانے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کہیں آپ کو گائیڈ نہیں ملے گی۔
کوئی گائیڈنس نہیں ملے گی، کوئی رہبری نہیں ملے گی کہ کیسے زندگی گزاریں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا پروف چاہیے کہ اسلام کے سچا اور اس کے حق ہونے کی یہ جائے کہ ہماری خواہشات کی وجہ سے ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہم ویسٹرن کلچر کو لالچ اور ہوس اور خواہش اور تمنا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کتنی وہ ترقی کر چکے ہیں۔ ہمارے پاس ہے وہ جو ہزاروں درجے بہتر ہے، تہذیب و انسانیت اور اخلاق اور امن اور سلامتی اسلام کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے تمہاری بائبل میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا ان پر تم عمل کر رہے ہو؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آج ہے تو آج کے دن یہ کام کیا جائے کہ شراب پی جائے اور زنا کیا جائے اور دنیا کی جتنی برائیاں ہیں وہ اس دن کی جائیں؟ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ نے یہ کہا ہے تم کو؟ سارے مذہب میں شراب بدترین چیز ہے، کسی بھی مذہب میں، سارے مذاہب میں، دنیا کی ہر چیز میں ایک سچا انسان جو ہوگا وہ زنا کو برا سمجھے گا، یہ بدترین عادت شمار کرے گا۔ کوئی مذہب، کوئی ریلیجس، کوئی دین یہ بات برداشت نہیں کرے گا جو اس کے فطرت کے خلاف ہو۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہے گا۔ تو کیا پھر آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو تم منا رہے ہو، کیا یہ بائبل میں لکھا ہے کہ تم شراب پی کر ناچو اور جو ہے دنیا کی بے حیائی کرو؟ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں؟ یقیناً جب نہیں ہیں تو کہا جائے گا کہ تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تم نے اپنے خواہش کو اور اپنی نفسانی تمناؤں کو، وہ لالچ کو تم نے اپنا دین بنا لیا ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودی بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کو جیوس یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، آپ نے تورات کی بھی تصدیق کی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کو جو کتاب دی گئی وہ برحق ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ مشہور ہو گئے، آپ کی قابلیت زیادہ ہو گئی، تو یہودی آپ سے جلنے لگے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کے در پہ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے چند لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کریم کی کتاب ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں اہل کتاب میں سے جو بھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اسلام میں وہ داخل ہو جائے گا۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ آپ کو سولی دی گئی، نہ آپ کو قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے ان کو شبہ میں، شک میں ڈال دیا، اور انہی کے ایک آدمی کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شکل آپ کی بنا دی، ہم شکل آپ کا بنا دیا، تو اسی کو پکڑ کر انہوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمان پر آپ کو اٹھا دیا، اور پہلے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجود ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور یہ احادیث متواتر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ پہلے آسمان پر موجود ہیں، اور قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے وہ آئیں گے، اور مصر کی دمشق کی جامعہ مسجد کی مینار پر اتریں گے، اور سب سے پہلا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنا ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں آئیں گے، حضرت مہدی پہلے آ چکے ہوں گے، اور اس امت کو سخت ترین ضرورت ہوگی
جو آج کے حالات نظر آ رہے ہیں بالکل اسی طرف، جیسے کہ دجال کا فتنہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کے دجل اور مکر اور فریب سے کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہوگا۔ امت بہت ہی زیادہ مشکل حالت میں ہوگی کہ ایسے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ معراج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی پہلے آسمان پر، تواتر کے ساتھ۔ یہ عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کا انکار کرنے والا اسلام کے اندر داخل نہیں رہے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، جیسے اللہ کی کتاب کو ماننا، قرآن کریم کو ماننا ہے، اسی طرح یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر پہلے زندہ موجود ہیں، وہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور پھر لمبی تفصیل ہے، کبھی اس کا موقع ہوگا، علامات قیامت میں سے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ 40 سال تک زندہ رہیں گے، آپ کا نکاح بھی ہوگا اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے بازو میں جو جگہ ہے وہاں پر دفن ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو لوگ اس بے بنیاد عقیدے پر ہیں، 1 in 3 3 in 1، ایک 3 ہے اور 3 1 ہے، تثلیث کا جو قاعدہ، جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ خدا باپ اور بیٹا اور ہولی اسپرٹ، اللہ روح القدس ہے، یہ جو 3 کا عقیدہ ہے، نہ سمجھ میں آنے والا عقیدہ ہے۔ ہم آپ کو اسلام پیش کرتے ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، آپ جیسا مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بھی نبی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے خود کہا ہے انی عبداللہ، اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، اللہ نے کتاب دی ہے۔ آؤ اسلام کی طرف، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پاک دامنی کے ساتھ پیش کرتا ہے، ان کی والدہ کی حیات اور ان کی زندگی، ان کی سیرت کو اتنے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے کہ حضرت مریم کے سوا کسی اور کا نام اللہ نے قرآن کریم میں نہیں لیا، بلکہ ایک صورت ہی حضرت مریم کے اعزاز میں اور ان کے احترام میں اللہ نے نازل کی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ عیسائی لوگوں اور کرسچن لوگوں سے، تمام ماننے والوں سے، وہ چاہے کسی بھی طبقے کے ہوں، ان سے یہ بات ہے کہ آئیے اسلام کا مطالعہ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو قرآن کریم میں کتنے اچھے انداز میں، کتنے بہترین انداز میں بیان کیا ہے، اس کو سوچیں اور اس کو سمجھیں۔ یہ جو تم کر رہے ہو اس دن عیاشی اور اس دن فحاشی، اس دن برائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک اللہ کے بندے تھے، وہ سچے نبی تھے، ان کا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دینا۔ خود بھی پاک دامن تھے اور پاک دامن رہتے ہوئے پاک دامنی کا انہوں نے جو ہے سبق دیا ہے۔ کبھی انہوں نے ایسی تعلیمات، ایسا حکم نہیں دیا ہے کہ ان کی پیدائش پر عیاشی اور فحاشی کی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔